السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 51 کی طرف۔ اشوا کا تعلق متوس طبقے کے ایسے گھرانے سے تھا جن کا کنبہ قدرت کی طرف سے بہت مختصر رہا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں دادی کو اپنے بیٹے کے وسائل سے نہ صرف آگاہی تھی بلکہ وہ اخراجات کی اس جنگ میں بیٹے کے ساتھ بھی بھرپور دیتی تھی۔ دادی بہت محنتی خاتون تھی، جلد سازی کا کام بہت مہارت سے کرتی تھی، بہت سلیقہ مند اور کفایت شعار خاتون تھی۔ امی اور بابا کی ایک ہی خواہش تھی اپنا گھر بنانے کی، جو کبھی نہ پوری ہوئی۔ امی فائق کے پیدائش پر کچھ پیچیدگی ہونے پر وفات پا گئی تھی۔ یوں اشوا اور فائق دادی کی مہربان گود میں سما گئے تھے۔ دادی کی تربیت نے اشوا کو حد درجہ صابر، قانع اور سنجیدہ مزاج کا کر دیا تھا۔ جس عمر میں لڑکیاں جگنو اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، وہ اس عمر میں فائق کے لیے ہلکان رہتی۔ دادی اس سے بگائے رکھتی، فائق گلی میں نکل گیا ہے، اسے پکڑ لاؤ، یا پھر فائق کے کپڑے سرب میں بھگوائے ہیں، انہیں دو دو۔ وہ بوڑھی دادی کی ناتوانی محسوس کر کے خاصی ذمہ دار ہو گئی تھی۔ فائق کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، اس کے لیے آلو کی چپس بناتی، چھوٹے چھوٹے کام کرتی۔ وہ بہت طاق ہوتی چلی گئی تھی۔ دادی آلو کی بھجیا بنانے کا طریقہ بتاتی اور وہ مشاکی سے مسالے ملاتی۔ دادی تخت پر بیٹھے ہوئے آواز لگا کر بتاتی جاتی، آدھا چمچ نمک، 1 چمچ مرچ، آدھی چٹکی زیرہ اور مٹی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر ذرا دیر کو ڈھک دو۔ روٹی پکانے کی باری آئی تو دادی نے چولہے کے پاس کھڑا کر دیا، یوں پیڑا بناؤ، اب بیلن سے بیلتی جاؤ، ذرا دبا کر بیلو، اب احتیاط سے اٹھاؤ اور توے پر ڈالو۔ 8ویں تک وہ گھر کے سارے کاموں میں طاق ہو گئی۔ دادی نے سینہ پرونا بھی سکھا دیا، گھر سنبھالنے کا سارا سلیقہ خود بخود آتا چلا گیا۔ ابھی 9ویں کی کتابیں بابا لائے ہی تھے کہ دادی نے جھٹ پٹ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اس نے سنا تو گم سم ہی رہ گئی۔ بابا بھی اس رشتے کے حامی تھے۔ دادی نے بلا ہی بلا تمام کام نمٹا لیے۔ پیٹیاں اور صندوق کھلنے لگے، نہ جانے کب کب کی خریدی گئی چیزیں برآمد ہوئی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز، فرنیچر، کراکری اور الیکٹرانک کا سامان دادی کی کفایت شعاری کام آئی تھی۔ کمیٹی کی محفوظ رقم سے شادی کے سارے اخراجات بآسانی پورے ہوئے۔ آس پڑوس کی خواتین نے دادی سے دبی زبان میں کہا، ابھی اشوا کی گڑیا کھیلنے کی عمر ہے، 2-4 سال اور ٹھہر جائیں۔ آپ نے تصحیح کہا۔ دادی نے بڑے نپے تلے انداز میں جواب دیا تھا، آج میں ہوں، کل آنکھیں بند کر جاؤں گی، زندگی کا بھلا بھروسہ ہی کیا ہے۔ گود میں کھیلتے بچوں کو ان کی ماں چھوڑ گئی، یہ تو میں تھی، ان بچوں کو سمیٹ لیا، اگر میرا دم بھی نہ رہا تو یہ پھول سے بچے کہاں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، بیٹیوں کو جلد از جلد گھر بار کا کر دو۔ میں نے اشوا کو بھلا سوچا ہے اور یہ سچ ہی تھا۔ دادی کے دور اندیشی سے ثابت کر دیا تھا کہ اس وقت یہ فیصلہ کتنا بہتر رہا۔ کلیاں توڑنے اور جگنو پکڑنے والی کچی سی عمر تھی۔ اس کی آنکھیں ہیرانی سی چمکتی دمکتی چیزوں کو دیکھا کرتی، گلابی دودھ جیسے گالوں پر زری کے کام والے جلمل کرتے کپڑوں اور زیورات کو دیکھ کر شفق اتر آئی تھی۔ شنگرفیا اونٹ، ابو آپ مسکراتے اٹھتے۔ ایک روز دادی اسے بازار لے گئی، دوپٹے رنگوائے، جوتے خریدے، پھر محمد بوٹا کے گھر لے گئی۔ دادی کا دور پرے کا بھانجا تھا۔ ان کی بیوی بابی بیگم نے چٹاخ اشوا کے رخسار کو چوما، خالہ جی آپ کی پوتی تو رج رج کے سونی ہے، تبھی میں کہوں کلثوم نے آپ کی چوکٹ کیوں پکڑ لی ہے۔ بابی بیگم کی تعریف نے اشوا کو بری طرح سے شرما دیا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔
جب دادی نے بابی بیگم کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں ننھی سی سوئی تھام رکھی تھی۔ دادی نے بسم اللہ کے بعد کچھ اور پڑھ کر سوئی پر پھونکا، پھر دوبارہ بابی بیگم کے ہاتھ میں سوئی تھما دی۔ تو حلیمہ اب ناک میں چھید کرو۔ ہائے نہیں، اشوا دہل کر رہ گئی۔ دادی اماں مجھے درد ہوگا، میں ناک میں چھید نہیں کرواؤں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ نہ میری بچی، درد کا ہے کیا؟ حلیمہ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، فٹافٹ سوئی اندر چلی جائے گی۔ دادی نے اشوا کو خوب ہی پچکارا، نت کے بغیر دلہن سجتی کہاں؟ بابی بیگم اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے پیار سے اشوا کے ناک پر انگلی رکھی۔ لونگ تو خوب سجی گی۔ ننھی سی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی بابی بیگم۔ اشوا نے خوفزدہ ہو کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔